بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے مسائل۔ وضو میں فرض فقط 4 ہیں۔ 1 مرتبہ سارا منہ دھونا، 1 مرتبہ کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، 1 بار چوتھائی سر کا مسح کرنا، 1 دفعہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ بس فرض اتنا ہی ہے۔ اس میں سے اگر ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی یا کوئی جگہ بال برابر بھی سوکھی رہ جائے تو وضو نہ ہوگا۔ ناظرین، یہ مسئلہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ جتنے وضو کے جو 4 فرض ابھی بتائے گئے ہیں، ان تمام فرضوں کو اچھے سے ادا کرنا چاہیے۔ اگر یہ فرض صحیح سے ادا نہیں کریں گے، بال برابر بھی جگہ اگر سوکھی رہ جائے گی تو آپ کا وضو نہ ہوگا۔ دوسرا مسئلہ ہے، پہلے گھٹنوں تک دونوں ہاتھ دھونا اور بسم اللہ کہنا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، سارے سر کا مسح کرنا، ہر عضو کو، عضو مطلب ہاتھ پیر کان، یہ جو بھی اعضاء ہے اس کو بولتے ہیں، ہر عضو کو 3 بار دھونا، کانوں کا مسح کرنا، ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا، خلال یعنی ایک انگلیاں دوسری انگلیوں میں ڈالنا۔ یہ باتیں سنت ہے۔ یہ جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں یہ باتیں سنت ہے، اور اس کے سوا جو اور باتیں ہیں وہ سب مستحب ہے۔ فرض کا کرنا ہم پہ لازم میں نہیں کریں گے تو گنہگار ہوگا، سنت بھی کرنا چاہیے، لیکن مجبوری کے تحت اگر کبھی کبھی رد کر دیں گے تو گناہ نہ ہوگا۔ جیسے کہ پانی کی قلت ہے تو 4 فرض دھو لیے تو نماز ہو جائے گی آپ کی۔ مستحب کا مسئلہ یہ ہے، مستحب اس کو کہتے ہیں کہ اس کے کرنے پہ ثواب ملے گا، نہ کرنے پہ کوئی گناہ نہ ہوگا۔ تیسرا مسئلہ ہے، جب یہ 4 عضو جن کا دھونا فرض ہے دھل جائیں گے تو وضو ہو جائے گا، چاہے وضو کا قصد مطلب ارادہ، چاہے وضو کا قصد ہو یا نہ ہو۔ جیسے کوئی نہاتے وقت سارے بدن پر پانی بہا لے اور وضو نہ کرے، یا حوض میں گر پڑے، یا پانی برسنے میں باہر کھڑی ہو جائے اور وضو کے یہ اعضاء دھل جائیں تو وضو ہو جائے گا، لیکن ثواب وضو کا نہ ملے گا۔ یعنی ہم کو وضو کی حاجت تھی، ہم جا کے باہر پانی میں، بارش ہو رہی تھی ٹھہر گئے، یا ہم کوئی سوئمنگ پول میں تیر گئے، یا ہم کوئی حوض میں گر گئے اور پورا مطلب سر سے لے کے پیر تک ہم بھیگ گئے، گیلے ہو گئے، تو ہمارا وضو ہو گیا لیکن وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ مسئلہ نمبر 4، سنت یہی ہے کہ اس طرح سے وضو کرے جس طرح ہم نے اوپر بیان کیا ہے، اور کوئی الٹا وضو کرے کہ پہلے پاؤں دھو ڈالے اور پھر مسح کرے، پھر دونوں ہاتھ دھوئے، پھر منہ دھو ڈالے، یا اور کسی طرح الٹ پلٹ کر کے وضو کرے تو بھی وضو ہو جاتا ہے، لیکن سنت کے موافق وضو نہیں ہوتا اور گناہ کا خوف ہے۔ یعنی جیسے ترتیب ہے، پہلے ہاتھ دھونا، پھر کلی کرنا، ناک میں پانی، پھر فیس دھونا، جیسا ایک سیریل وائز سے ہم کو وضو کرنا ہے، ہم اس طرح وضو نہیں کیے، بلکہ پہلے پیر دھو لیے، پھر مسح کر لیے، پھر فیس دھو لیے، پھر کلی کرے، ایسا الٹ پلٹ کر کے کرے، تو بہتر ہے کہ ایسا نہ کرنا چاہیے۔ ایک اگر کر لیے تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن بار بار کریں گے تو گناہ کا بھی خوف ہے اس میں۔ مسئلہ نمبر 5، اسی طرح اگر بایاں پاؤں پہلے دھویا تب بھی وضو ہو گیا لیکن مستحب کے خلاف۔ مسئلہ نمبر 6، ایک عضو کو دھو کر دوسرے عضو کے دھونے میں اتنی دیر نہ لگائیں کہ پہلا عضو سوکھ جائے، بلکہ اس کے سوکھنے سے پہلے دوسرا عضو دھو ڈالے۔ اگر پہلا عضو سوکھ گیا تب دوسرا عضو دھویا تو وضو ہو جائے گا، لیکن یہ بات سنت کے خلاف ہے۔ یعنی ایک عضو مطلب ایک اعضاء دھونے کے فوراً بعد دوسرا اعضاء دھونا، ایک اعضاء دھو کر تھوڑا ان سے بات کر لیے یا کچھ اتنی تاخیر کر دی کہ وہ سوکھ گیا، اس کے بعد پھر دوسرا دھویا، تو ایسے میں وضو نہیں ہوگا اور سنت کے خلاف بھی ہوگا۔ ہر عضو کے دھوتے وقت یہ بھی سنت ہے کہ اس پر ہاتھ بھی پھیر لیویں تاکہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، سب جگہ پانی پہنچ جائے، یعنی سب جگہ اچھی طرح پانی پہنچ جائے، اچھا مل مل کے اعضاء کو دھونا چاہیے اور وضو کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 8، وقت آنے سے پہلے ہی وضو، نماز کا سامان اور تیاری کرنا بہتر اور مستحب ہے۔ جب تک کوئی مجبوری نہ ہو خود اپنے ہاتھ سے وضو کرے، کسی اور سے پانی نہ ڈلوائیں، اور وضو کرنے میں دنیا کی کوئی بات چیت نہ کریں، بلکہ ہر عضو کے دھوتے وقت بسم اللہ اور کلمہ پڑھا کرے، اور پانی کتنا ہی فراغت کا
زائد کیوں نہ ہو، چاہے دریا کے کنارے پر ہو، لیکن تب بھی پانی ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کریں، یعنی جتنا ہم کو پانی چاہیے اتنا ہی پانی لینا چاہیے، اس سے زیادہ پانی لے کر اسراف کرنا یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن زیادہ پانی پھینکنے پر بھی ہم سے پوچھ کریں گے، سوال کریں گے۔ اور نہ پانی میں بہت کمی کرے کہ اچھی طرح دھونے میں دقت ہو، مطلب اتنا بھی کم پانی نہیں لینا کہ آدھا کے دھونے میں سوکھا رہ جائے۔ نہ کسی عضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ دھوئیں، اور منہ دھوتے وقت پانی کا چھینٹا زور سے منہ پر مارے، مطلب زور سے فیس پہ سے پانی بھی نہیں مارنا چاہیے، ہاں پھنکار مار کر چھینٹے اڑائے، منہ میں جو پھنکار مار کے کلیاں کر کر کے پھنکار مارتے چھینٹے اڑتے نا، وہ بھی غلط ہے۔ اور اپنے منہ اور آنکھوں کو بہت زور سے بند نہ کریں، یہ سب باتیں مکروہ اور منع ہیں۔ اگر آنکھ یا منہ زور سے بند کیا اور پلک یا ہونٹ پر کچھ سوکھا رہ گیا، یہ آنکھ کے کنویں مطلب آنکھ کے سائڈ میں جو گھڑے رہتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں، آنکھ کے کنویں میں پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا۔ تو وضو کرنا ہے تو اس کے مسئلوں کو بہت باریکی سے سمجھنا چاہیے، سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیں ناظرین، یہ باتیں ایسی نہیں بیان کی جا رہی ہیں، یہ ہمارے شرعی مسئلے ہیں، یہ ہر مسلمان کو، ہر فرد کو، ہر مرد عورت کو، بچوں کو، بچیوں کو ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کو آسان نہ لیں، جہاں تک ہو سکے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں اور صحیح طریقوں کے معلومات حاصل کریں۔ اگر آپ کے پاس مزید معلومات ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہم الحمدللہ، اور آگے دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ جزاک اللہ خیر۔